الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم وبوجہہ الکریم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ حمد و ثنا کے پاکیزہ کلمات اللہ ملک العلام ذوالجلال والاکرام احکم الحاکمین رب العالمین کے لیے خاص ہیں۔ درود و سلام امام الانبیاء راحت قلب و سینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وأہل بیتہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ذات اقدس مقدس و مطہر پر جو کہ تمام انبیاء رسول کے بعد اس کائنات میں تشریف لائے لیکن سب سے اعلیٰ سب سے اشرف مقام اور مرتبہ حاصل کر کے آئے۔ حضرات ذی وقار، میرے ذمے آج کی اس مجلس میں جس موضوع پر گفتگو کرنا لگایا گیا ہے، میں انشاءاللہ الرحمن اختصار کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اسلام اور حیا کے بارے میں چند باتیں آپ احباب کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے نبی کل کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کائنات کے اندر مبعوث فرمایا تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی بعثت، آپ کے اس دنیا میں آنے کو بطور احسان قرآن کے اندر بیان کیا ہے۔ جو آیا مقدسہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی یہی ارشاد فرما رہے ہیں، لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے البتہ تحقیق مومنین کے اوپر، مومنوں کے اوپر احسان کیا ہے، اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ انہی کی جانوں میں سے ایک رسول اور پیغمبر ان کے اندر مبعوث کیا ہے۔ وہ نبی اور رسول، وہ پیغمبر کرتے کیا ہیں؟ یتلو علیہم آیاتہ، اس اللہ کی آیات بینات کی تلاوت کرتے ہیں، ویزکیہم، اور ان کا تزکیہ نفس کرتے ہیں، دلوں کے اندر جو میل کچیل غلاظتیں ہیں ان کو صاف کرتے ہیں، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، لوگوں کو کتاب کی اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی کتاب و حکمت کی تعلیم دینے کے لیے آئے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اللہ فرماتے ہیں اس سے قبل ساری کی ساری انسانیت گمراہی میں تھی، واضح صریحاً گمراہی کے اندر تھی۔ اگر آج بھی لوگ اللہ کے قرآن کی آیات بینات کو چھوڑ دیں، تلاوت کرنا ترک کر دیں، اس کو سیکھنا سکھانا چھوڑ دیں، اور پھر تزکیہ نفس کو چھوڑ دیں، کتاب و حکمت کی تعلیم کو ترک کر دیں، پھر بھی ضلالت ہے، پھر بھی گمراہی ہے۔ تو فرمایا کہ اس سے پہلے لوگ گمراہ تھے، کھلی گمراہی کے اندر موجود تھے، اللہ نے رسول کائنات کو مبعوث کر کے ان کے اوپر احسان کیا اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات عقیدہ توحید سے لے کر فکر آخرت تک، قبر کے اندر دفنانے تک، اور اس کے بعد کے احوال تک بھی اللہ کے پیارے نبی نے لوگوں کو بتا دیے۔ اور آپ نے فرمایا انما بعثت معلما، مجھے اللہ نے معلم، استاد، تعلیم دینے والا بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی کی تمام تعلیمات میں سے ایک تعلیم شرم و حیا کی تھی۔ کائنات کے امام دنیا کے اندر حیا کو عام کرنے کے لیے آئے ہیں، لوگوں کو با حیا بنانے کے لیے آئے ہیں، شرم و حیا کا پیکر بنانے کے لیے آئے ہیں۔ کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے
جو اولین تربیت یافتہ لوگ تھے حضرات صحابہ کرام، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کو سیکھا اور پھر ان کی نظروں کے اندر، ان کے دل و دماغ کے اندر، ان کے رگ و ریشے کے اندر شرم و حیا والی بہترین تعلیم سما گئی۔ اور یاد رکھیں یہ حیا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب کونین کے تاجور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد ہیں، وہ بیان فرماتے ہیں، مفسر قرآن ہے، کہ اللہ کے پیارے حبیب نے ارشاد فرمایا ان لکل دین خلقا، ہر دین، عیسائی ہے، نصارہ کا مذہب ہے، یہود کا مذہب ہے، کوئی بت پرست ہے یا کوئی بھی ہے، ہر مذہب ہر دین کا کوئی نہ کوئی اخلاق ہوتا ہے، کوئی امتیازی وصف ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی ان کی خوبی ہوتی ہے۔ ان لکل دین خلقا، ہر دین کا کوئی نہ کوئی وصف ہے، کوئی نہ کوئی خوبی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا ان خلق الاسلامی، ان الاسلام خلقہ الحیاء، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا بے شک دین اسلام کا خلق، دین اسلام کا امتیازی وصف جو دیگر مذاہب سے، دیگر ادیان سے اسلام کو ممتاز کرتا ہے، اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا الحیاء، وہ حیا ہے۔ حیا دیگر ادیان سے دین اسلام کو ممتاز کرتا ہے۔ جس میں حیا ہے وہ اسلام اور ایمان والا ہے، اور جس کے اندر حیا نہیں ہے اس کا اسلام اور ایمان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ اسلام کا امتیازی وصف، اسلام کی امتیازی خوبی جو اللہ کے پیارے حبیب بیان فرما رہے ہیں وہ حیا ہے۔ جس میں حیا ہے وہ اسلام والا ہے، جس میں حیا نہیں اس کو اپنے اسلام کی فکر کرنی چاہیے۔ ایک اور حدیث مبارکہ سماعت فرمائیے، اللہ کے پیارے حبیب کونین کے تاجور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری میں حدیث مبارکہ امام بخاری نے باقاعدہ باب قائم کیا، الحیاء شعبۃ من الایمان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کے، دین کے، ایمان کے 70 سے کچھ اوپر شعبے ہیں، 70 سے اوپر اس ایمان کے شعبے ہیں، حصے ہیں۔ ان حصوں کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان، ایمان کے شعبوں میں سے اسلام اور ایمان کے حصوں میں سے اسلام کا ایک حصہ حیا ہے۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ کے اندر اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا الحیاء کلہ ایمان، حیا ہی ایمان ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں فرمایا الحیاء کلہ خیر، اس حیا خیر ہی خیر ہے، حیا کے اندر خیر ہے، حیا کے اندر شرم و حیا کو اختیار کرنے کے اندر بھلائی ہے۔ نبی رحمت کائنات کے امام جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یاتی الحیاء لا یاتی الا بخیر، حیا خیر ہی لے کر آتا ہے۔ جن کی نظروں میں حیا ہوتی ہے اللہ انہیں عزت دیتے ہیں، جن کے دل کے اندر شرم و حیا ہوتے ہیں، شرم و حیا کے وہ تقاضوں کو پورا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں عزت عطا کرتے ہیں۔ بازار میں چلتا ہے اس کی نگاہیں شرم و حیا والی ہیں، جھکی ہوئی ہے، اللہ عزت عطا کرتا ہے۔ جو نظروں کو جھکا لیتا ہے اللہ اسے بلند کر دیتا ہے۔ جو نظروں کے اندر حیا لاتا ہے، شرم و حیا کی چادر اوڑھ لیتا ہے، اللہ دنیا میں بھی ممتاز بنا دیتے ہیں، آخرت میں بھی ممتاز بنا دیتے ہیں۔ الحیاء لا یاتی الا بخیر، کائنات کے امام فرماتے ہیں حیا خیر ہی لے کر آتا ہے، بھلائی لے کر آتا ہے۔ ایک انصاری صحابی اپنے بھائی کو سمجھا رہے تھے جن کے اندر حیا بڑی تھی، مجلس کے اندر بھی شرم و حیا کی وجہ سے زیادہ بولتے نہیں تھے، مجالس کے اندر بیٹھتے ہیں، گھر کے اندر بیٹھتے ہیں، دیگر مقامات پہ جاتے ہیں، نظریں جھکا کے رکھتے ہیں، زیادہ کلام نہیں کرتے، شرم و حیا اس کے اندر بڑی ہے۔ انصاری صحابی اپنے بھائی کو سمجھا رہے کہ بھائی اتنی بھی حیا کی ضرورت نہیں ہے، ہر وقت نظریں جھکائے رہتے ہو، بولتے ہی نہیں ہو، بات ہی نہیں کرتے۔ لوگ اتنی حیا والے کو ویسے ہی پیس کے آگے گزر جاتے ہیں، ذرا اپنے اندر قوت لاؤ، ذرا بولا کرو، نظریں اٹھا کے چلا کرو، اتنی نظریں جھکا کر چلنے کی کیا ضرورت ہے؟ سمجھا رہا ہے
पास से मर्रन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के प्यारे हबीब पास से गुजरे, इसकी बातों को सुना जो अपने भाई को समझा रहा है कि इतना झिझक के ना रहा कर, इतनी शर्म हया ना किया कर। कायनात के इमाम ने इरशाद फरमाया, दाहू, ऐ प्यारे साहबी मेरे, ऐ मेरे साथी, इसको छोड़ दे। इन्नल हया शोबतुम मिनल ईमान, हया ईमान का शोबा है। जो हया को इख्तियार कर लेता है अल्लाह ताला उसे दुनिया में मुमताज कर देते हैं। हया के मामले में इसको वाज ना कर, शर्मो हया इसके अंदर मौजूद है तो ये मुआशरे का मुअज़्ज़ज़ तरीन इंसान है। इसलिए हया को के बारे में कोई बात ना कर। और अल्लाह के प्यारे हबीब हमारे आका, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, जिनकी जिंदगी का लम्हा लम्हा हमारे लिए बेहतरीन नमूना है, वो अल्लाह के प्यारे हबीब कैसे शर्मो हया वाले थे। सहाबा खुद बयान फरमाते हैं कि अल्लाह के प्यारे हबीब में इस कदर शर्मो हया थी, इस कदर शर्मो हया थी कि 40 कमवारी औरतों के अंदर, 40 कमवारी लड़कियों के अंदर उतनी शर्मो हया नहीं थी जितनी अकेले आमिना के लाल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के अंदर मौजूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस कदर शर्मो हया के कर, जिस तरह कमवारी लड़कियां शर्मो हया के साथ रहती हैं, नजरों को झुका के रखती हैं, ऊपर ओवर बातें नहीं करती, अल्लाह के प्यारे हबीब ऐसी 40 कमवारी लड़कियां जो शर्मो हया की पैकर हो, उनसे बढ़कर शर्मो हया रखने वाले हैं। और सहाबा ने आपके चलने का तज़किरा भी करते हुए कहा कि अल्लाह के प्यारे हबीब जब चलते थे, अल्लाह के प्यारे नबी जब चलते थे तो ऐसे महसूस होता था जैसे आप किसी ढलान के अंदर उतर रहे हैं। ऐसे नजरों को झुकाकर अल्लाह के प्यारे हबीब जनाब मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजरा करते थे। ये शर्मो हया, इस शर्मो हया की आज हमें जरूरत है। हमारा मुआशरा बेहयाई के धाने के ऊपर खड़ा है। हम लाखों रुपया खर्च करके जो तालीम अपने बच्चों को दिलवा रहे हैं, हमारे कॉलेज और हमारी यूनिवर्सिटियां, उनके अंदर बेहयाई की तालीम दी जा रही है, फहाशी और यानी की तालीम दी जा रही है। ये डस्के का वाकया आपके सामने है। कौम की बहनों बेटियों को नचाया जा रहा है, डांस किए जा रहे हैं, शर्मो हया के जनाजे निकाले जा रहे हैं। मालो मता खर्च करके वालिदैन जो तालीम देने के लिए भेज रहे हैं, वो तालीम बेहयाई, फहाशी और यानी की तालीम है। लेकिन जो तालीम आमिना के लाल ने दी है, कौनैन के ताजवर ने दी है, आमिना के लाल ने दी है, वो शर्मो हया वाली तालीम है। अल्लाह के प्यारे नबी खुद भी शर्मो हया के पैकर, और सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अजमाइन को भी अल्लाह के प्यारे महबूब नबी ने शर्मो हया का पैकर बना दिया। ऐसी मिसालें कि दुनिया हैरान है कि अल्लाह के प्यारे हबीब ने कैसे उनकी तरबियत की है। जिनके नजदीक कोई कानून नहीं था, कोई ज़ाब्ता नहीं था, कोई रहने सहने का तरीका नहीं था, शर्मो हया के जिनके अपने ही बनाए हुए वज़ा किए हुए तरीके और कायदे थे, लेकिन अल्लाह के प्यारे नबी ने तरबियत की। वयुज़क्कीहिम वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिक्मा, वो शर्मो हया की ऐसी तालीम दी, ऐसा अमली पैकर बनाया कि तारीख आज भी फख्र करते हुए नजर आती है। अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा, बनु तै एक कबीला है अरब का, आपने नाम सुना होगा, हातम ताई, बड़ा मशहूर मारूफ सखी हुआ है, ईसाई था, इस्लाम से कबल दुनिया में आया, उसकी औलाद मौजूद थी जब नबी कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत किया। ये पहले फौत हो चुका था, सखावत के चर्चे आम थे। इसका बेटा अदी बाप के बाद कबीले का सरबराह बना, अपने इलाके का सरबराह बना, लेकिन इस्लाम का बड़ा सख्त मुखालिफ था। नबी अलैहिस्सलाम का मुखालिफ इस्लाम के दुश्मनों में से था। फिर अल्लाह ने दायरा इस्लाम के अंदर दाखिल भी किया, इस्लाम की दौलत भी अता की। यही जो दुश्मन रसूल था, दीन का दुश्मन था, आज दीन वाला बन गया है। जो कर रसूलुल्लाह का मुखालिफ था, आज रसूलुल्लाह पे अपना तन मन धन सब कुछ कुर्बान करने वाला बन गया है। आप एक लफ्ज भी अल्लाह के प्यारे हबीब की मर्जी और इजाजत के बगैर बोलने के लिए तैयार नहीं है। दायरा इस्लाम में दाखिल हुआ, जब ये अभी ईसाई था, इस्लाम के खिलाफ बड़ी मंसूबाबंदियां करता था, अल्लाह के प्यारे हबीब ने काफिला भेजा, लश्कर भेजा कि जाओ उसे दावत इस्लाम पेश करो, इस्लाम कबूल कर ले तो ठीक, अगर नहीं करता तो फिर मैदान कारज़ार में फैसला होगा, तलवार उठाई जाएगी, जिहाद के लिए हमारे काफिले निकलेंगे। वो लड़ाई के लिए सामने आए।
مسلمانوں نے حملہ کیا، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی اور یہ عیسائی شکست کھا گئے۔ عدی بن حاتم کا یہ اپنے علاقے سے بھاگ گیا، اور جو قیدی بنائے گئے، قیدیوں کی ایک لمبی کتار ہے، ان قیدیوں کو گرفتار کر کے اللہ کے پیارے نبی کے سامنے پیش کیا گیا، مدینہ میں ان کو لایا گیا۔ اللہ کے پیارے نبی نے جب ان قیدیوں کو دیکھا، ان قیدیوں کو جن کی ہاتھ کڑیاں لگی ہوئی ہیں، پاؤں سے باندھے ہوئے ہیں، رسول اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، اللہ کے پیارے نبی چلتے چلتے جاتے ہیں، دیکھا کہ آگے ایک عورت بھی کھڑی ہے جس کے سر پہ کوئی دوپٹہ نہیں ہے، سر سے دوپٹہ اترا ہوا، صرف لباس اس نے پہنا ہوا ہے، کھڑی ہوئی ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب اس کے پاس سے جاتے ہیں تو وہ جو چادر اور کملی جسے قرآن نے یا ایھا المدثر کہا، یا ایھا المزمل کہا، وہی مزمل و مدثر چادر جس کا تذکرہ رب نے اپنے قرآن کے اندر کیا، وہ پاک پاکیزہ طاہر اور طیب چادر اللہ کے پیارے نبی نے ایسے اپنے کندھوں سے اٹھا کر اس عورت کے سر کے اوپر اڑا دی۔ صحابہ حیران ہو رہے ہیں، اللہ کے پیارے نبی آپ کی چادر پاک، آپ کی چادر پاکیزہ، آپ کی چادر عظمت والی، شان اور مقام والی، یہ دشمن کی بیٹی ہے، دشمن کی بہن ہے، قیدی بن کر آئی ہے۔ اللہ کے پیارے نبی آپ نے ایک غیر مسلم عورت کے اوپر اپنی پاکیزہ چادر اڑا دی ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا بیٹی بیٹی ہوا کرتی ہے چاہے کسی دشمن کی ہی کیوں نہ ہو۔ یہ شرم و حیا کی تعلیم تھی جو اللہ کے پیارے رسول نے سکھائی ہے۔ کہا بیٹی ہے چاہے دشمن کی ہے، بہن ہے چاہے دشمن کی ہے، لیکن اسلام یہ تعلیم دیتا ہے کہ شرم و حیا کا تقاضا یہ ہے، اسلام کا امتیازی وصف یہ ہے کہ تمہاری نظریں اس کی طرف نہیں اٹھیں گی، بلکہ اگر وہ سر سے ننگی ہے تو اس کے سر کے اوپر عزت والی، نموس والی چادر اڑا دینا یہ تمہارا فرض بنتا ہے۔ یہ تعلیم ہے آمنہ کے لال کی۔ اگر آج ہم کہیں کہ ہم رسول اللہ کے ماننے والے ہیں، اللہ کے نبی سے محبت کرنے والے ہیں، رسول اللہ سے پیار کرنے والے ہیں، اللہ کے پیارے نبی کی سیرت کو اپنے لیے مشعل راہ بنانے والے ہیں، اور میرے ہاتھوں کے اندر امت مسلمہ کی بیٹیوں کے دوپٹے کھینچے جانے والا معاملہ ہو، میں عزت کے ساتھ ان کے سر کے اوپر چادر اوڑھنے کے بجائے چادر چھین رہا ہوں، تو میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ میں غلام مصطفیٰ ہوں؟ کیسے میں نبی کا غلام ہونے کا دعویٰ کر سکتا ہوں؟ اللہ کے پیارے نبی نے تو دشمن کی بیٹی اس کے سر کے اوپر چادر اڑا کر امت کو شرم و حیا کا سبق پڑھایا ہے، امت کو شرم و حیا کی تعلیم دی ہے کہ یہ ہے اسلام کا شرم و حیا، جو اسلام کا امتیازی وصف اور اسلام کی خوبی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک اور حدیث مبارکہ مجھے یاد آ گئی، اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں جس چیز میں شرم و حیا آ جاتی ہے، جس انسان میں شرم و حیا آ جاتی ہے، جس مرد میں شرم و حیا آ جاتی ہے، جس عورت میں شرم و حیا آ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو خوبصورت بنا دیتے ہیں، اور جہاں پہ بے حیائی آ جاتی ہے اللہ اسے بدصورت بنا دیتے ہیں۔ اگر چاہتے ہیں تمہارا چہرہ خوبصورت ہو، جب اس دنیا سے جاؤ تو تمہارا چہرہ مسکراتا ہوا ہو، تمہارے چہرے پہ تر و تازگی ہو، ایمان کی مٹھاس ہو، تو پھر یہ شرم و حیا والا میک اپ اپنے جسموں پہ کرو، اپنے چہروں پہ کرو، اللہ خوبصورتیاں عطا فرما دے گا۔ اور اگر شرم و حیا کا میک اپ کرنے کی بجائے بے حیائی والا، فحاشی والا، عریانی والا میک اپ کرو گے تو یاد رکھو خوبصورتی کبھی نہیں آ سکتی، بدصورتی بڑھتی جائے گی۔ اللہ کے پیارے نبی نے جب یہ معاملہ شرم و حیا والا اس قدر زیادہ، رحم دلی اس قدر زیادہ، ایک دشمن کی بیٹی اس کے سر کے اوپر چادر اڑائی جا رہی ہے، اس نے کہا یہاں پہ تو معاملہ عجیب و غریب ہے، ہمیں کچھ اور بتایا جاتا تھا لیکن یہاں پہ صورتحال کوئی اور لگ رہی ہے۔ اس عورت نے، یعنی اس کا باپ اپنے علاقے کا سردار تھا، بھائی بھی سردار تھا، موقع شناس تھی، سمجھدار عورت تھی، فوراً کہنے لگی آپ اتنے رحم دل ہیں، آپ اس قدر محبت کرنے والے ہیں، آپ کو پتہ ہے میں کون ہوں؟ رسول اللہ فرماتے ہیں نہیں مجھے نہیں پتا۔ کہنے لگی میں حاتم تائی کی بیٹی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ حاتم تائی جو بڑا سخی تھا؟ کہنے لگی ہاں میرے باپ نے بڑی سخاوتیں کی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بی بی تیرا باپ سخی تھا تو محمد بھی بڑا سخی ہے۔ اجود الناس، صحابہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے لوگوں سے بڑھ کر سخی تھے۔
अजवद अन्नास, सारे लोगों से बढ़कर ऐसे सदकात व खैरात करते जैसे तेज आंधियां चलती हैं, खुद भूखे रह लेते लेकिन लोगों के ऊपर लुटा दिया करते। अजवद अन्नास, सारी कायनात से बढ़कर सखावत करने वाले। आमिना के लाल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते हैं, बीबी तेरा बाप सखी था तो मैं मोहम्मद भी सखी हूँ और सखावत को पसंद करता हूँ, बता क्या चाहती है? इसने कहा मैं आज़ादी चाहती हूँ, मुझे आज़ाद कर दे, कैदी ना बनाए। रसूलुल्लाह ने फरमाया जा, तुझे आज़ाद किया, कहा इसके हाथों की कड़ियाँ खोल दो, जिन जंजीरों से इसे बांधा गया है आज़ाद कर दो। समझदार औरत थी, कहने लगी अल्लाह के प्यारे नबी मैं ऐसे नहीं जाऊंगी, बल्कि ये मेरी कौम के नौजवान, मेरी कौम के मुहाफ़िज़, मेरी कौम के ये बेटे जिनको आप कैदी बनाकर लाए हैं, इन्हें भी आज़ाद कीजिए। रहमत आलम की रहमत जोश में थी। अल्लाह के प्यारे हबीब फरमाते हैं जा, इन्हें भी आज़ाद किया, छोड़ दो इन्हें। अब लोग, उनकी रस्सियां जब खुली तो ये जा रहे हैं। कमाल ये है, मेरे रसूलुल्लाह का कमाल ये है, वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिक्मा, मुअल्लिम इंसानियत का कमाल ये है। ये बीबी वहां पे खड़ी हुई है, रसूलुल्लाह फरमाते हैं अब जाती क्यों नहीं, हमने आजाद कर दिया तुझे भी, तेरे कबीले के तमाम लोगों को भी आजाद कर दिया, एक कैदी को भी हमने पाबंदे सलासल नहीं किया, सबको छोड़ दिया, जा क्यों नहीं रही? इसने रसूलुल्लाह की हया को देखा था, सहाबा की शर्म हया को देखा था। कहने लगी ए मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अपनी कौम के बेटों के साथ, अपनी कौम के लोगों के साथ नहीं जाना चाहती, आपने आजाद तो कर दिया है, अपने गुलामों, अपने सहाबा में से कुछ नौजवान, कुछ सहाबा मेरे साथ भेज दे जो मेरे भाई को तलाश करके मुझे वहां तक पहुंचा दें। रसूल रहमत कायनात के इमाम के सामने चंद लम्हे गुजारने वाली, सहाबा के हाथों में कैदी बन के आने वाली इस औरत ने कैसे शर्मो हया को सहाबा को देखा होगा, शर्मो हया की शर्मो हया सहाबा की कैसी देखी होगी। कहने लगी अपनी कौम के लोगों के साथ नहीं जाना चाहती, अपने सहाबा को, अपने गुलामों को भेजे, ये मेरे भाई को तलाश करें, फिर मुझे वहां पे पहुंचा के आए। रहमत आलम कौनैन के ताजवर ने अपने चंद सहाबा की ड्यूटी लगाई, इस बीबी को साथ ले लो और इसके भाई को तलाश करो, जब इसका भाई मिल जाए उसके सुपुर्द करके वापस लौट आना। अल्लाह अल्लाह, नबी अलैहिस्सलाम के ये सहाबा इस औरत को लेकर जा रहे हैं। कई जंगल इन्होंने छाने, कई इलाके छान मारे। एक जंगल के अंदर ये अदी बिन हातिम ताई वहां पे बिला छुपा हुआ था, जंगल बियाबान के अंदर इसे ढूंढ के जब ये उसके सुपुर्द करने के लिए गए हैं, चाहे ईसाई था लेकिन गैरत मौजूद थी, शर्म और हया इसके दिल के अंदर भी मौजूद थी। अपनी बहन को कई मर्दों के साथ आते हुए जब इस अदी बिन हातिम ताई ने देखा, दूर से गुस्से में गैरत खोलती हुई इसकी नजर आ रही है, अपनी बहन को मुखातब करके कहता है, मेरी बहन बाकी बातें बाद में होंगी, पहले ये बता कई दिन तुझे गुजर गए, कई रातें तेरी गुजर गई है, इनकी कैद में रही है, फिर यहां तक पहुंची है, मुझे ये बचा, इज्जत बचा के आई है या इज्जत लुटा के आ गई? इज्जत भी तेरी महफूज है या नहीं? गैरतमंद था, गैरत का जनाजा नहीं निकाला था। आज हमारे ऊपर भी ये फर्ज आयद होता है, मुआशरा तबाही के धाने के ऊपर खड़ा है, फितने इस कदर ज्यादा है, इस कदर ज्यादा है, अगर हम दरवाजा बंद भी कर लें तो सुराखों से फितने दाखिल हो रहे हैं, ऐसे उम्मत के अंदर फितने आ रहे हैं। हमारे ऊपर फर्ज आयद होता है अपनी बहनों, अपनी बेटियों, अपनी माओ की इज्जतों की हिफाजत करें। गैरतमंद था, कहने लगा बता इज्जत बचा के आई है या लुटा के आई है? इस बहन ने जो जवाब दिया ना, सोने के पानी से लिखूं हक अदा नहीं होता। कहने लगी अदी अपनी नजरों को झुका ले, अपनी नजरों को झुका ले, मुझे अल्लाह रब्बुल आलमीन की कसम है, ऐ अदी आज तक वो शर्मो हया तेरी नजरों के अंदर मुझे नजर नहीं आई जो मोहम्मद के गुलामों की नजरों के अंदर मौजूद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सोने के पानी से लिखने के काबिल। मां जाया भाई सके भाई को मुखातिब करके कह रही है, तेरी नजरों में वो हया नहीं है जो रसूलुल्लाह के गुलामों की नजरों में है।
اگر آج یہ شرم و حیا ہماری نظروں میں ہے پھر تو غلام مصطفیٰ کہلوانے کا حق رکھتے ہیں، لیکن اگر ہم نے نظروں سے شرم و حیا کے جنازے نکال دیے ہیں، ہماری نظروں میں ماں بہن بیٹی کا کوئی وقار ہی نہیں ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے یہ میری قوم کی بیٹی ہے، یہ میرے محلے دار کی بیٹی ہے، یہ میرے محلے والے کی بیٹی ہے، یہ میری بیٹی ہے، یہ میری بہن ہے، اگر یہ حیا موجود نہیں ہے تو تجھ سے بڑا بے حیا بھی کوئی نہیں ہے۔ اسلام کا کیسے دعوے دار ہے؟ اسلام سے محبت کا دعوے دار کیسے ہے؟ رسول اللہ سے محبت کا دعویٰ کیسے کرتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شرم و حیا والے، تو نے شرم و حیا کے جنازے نکالے ہوئے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، یہ ہے شرم و حیا، یہ اسلام چاہتا ہے حیا، مسلمانوں کی نظروں میں اس حیا کو دیکھنا چاہتا ہے، مہذب معاشرہ بنانا چاہتا ہے، شرم و حیا والا معاشرہ بنانا چاہتا ہے، عزتوں کا محافظ معاشرہ بنانا چاہتا ہے، عفتوں کو تاتار کرنے والا معاشرہ اسلام پسند نہیں کرتا، جہاں پہ زناکاریاں ہوں، بدکاریاں ہوں، عزتیں پامال کی جاتی ہوں، تیری خبروں کی زینت زناکاری، بدکاری اور گینگ ریپ ہوتے ہوں، ایسے معاشرے کو اسلام پسند اور لائک نہیں کرتا۔ اسلام ایسا معاشرہ چاہتا ہے جہاں پہ دشمن کی بیٹی کی بھی عزت محفوظ ہو۔ یہ اسلام کا معاشرہ ہے، اسلام اس معاشرے کو چاہتا ہے، اسلام اس شرم و حیا کو لوگوں کے سامنے عام کرنا چاہتا ہے۔ نبی رحمت کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی، ذرا غور سے سماعت فرمائیے گا۔ ایک عورت آئی، بیمار عورت ہے، ہمیں بھی پتہ ہے بیماری کے اندر انسان لاچار ہوتا ہے، مجبور ہوتا ہے، مضطر ہے، اس سے اسلام نے کئی چیزیں ہٹا دی ہیں کہ پابندیاں جو تھیں ان پابندیوں میں تخفیف کر دی جاتی ہے۔ بیمار ہے، بیماری کے عالم کے اندر بڑی نرمیاں ہو جاتی ہیں۔ یہ ایک عورت صحابہ کہتے ہیں حبشی تھی، کالا سیاہ اس کا رنگ تھا، اللہ اکبر کبیرہ، رسول اللہ کے پاس آئی، آ کر کہتی اللہ کے پیارے نبی میں بیمار ہوں، مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے، اور جب دورہ پڑتا ہے تو میں بازار میں جا رہی ہوتی ہوں، گلی میں جا رہی ہوتی ہوں، گھر میں موجود ہوتی ہوں تو میں گر جاتی ہوں، اللہ کے پیارے نبی دعا کر دے کہ اللہ تعالیٰ مجھے شفا عطا فرما دے۔ اللہ اکبر کبیرہ، رسول اللہ فرمانے لگے اے بی بی اگر مجھ سے دعا نہ کروائے اور اس بیماری پر صبر کر لے، بیماری پر صبر کر لے، مجھ سے دعا نہ کروا، صبر کر، صبر کا دامن تھام لے، ان اللہ مع الصابرین، صبر تو کر، میں محمد وعدہ کرتا ہوں اس صبر کے عوض کے اندر اللہ سے جنت لے کر دے گا۔ صبر تو کر، جنت مل جائے گی۔ اس عورت نے کہا اللہ کے پیارے نبی اتنا پکا سودا، اتنا سستا اور آسان سودا، بیماری پر صبر میں کروں گی، اپنے رب کے شکوے نہیں کروں گی، اپنے رب کے خلاف کوئی بات اپنی زبان پہ نہیں لاؤں گی، اللہ کا شکر کرتی رہوں گی، میں بیماری پر صبر کر کے دکھاؤں گی، آپ جنت کا وعدہ پکا رکھیں۔ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا جنت کا وعدہ پکا ہے۔ اس نے کہا اللہ کے پیارے حبیب ایک میری بات مان لے، ایک دعا کر دیجئے۔ اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں اور کیا دعا چاہتی ہے؟ اس نے کہا اللہ کے پیارے نبی بس اتنی دعا کر دیں جب مجھ پہ مرگی کا دورہ پڑے، میں گروں، بازار میں گروں، چوک چورستے پہ گروں، گھر پہ گروں، جس جگہ پہ بھی گروں، میرا پردہ سلامت رہے، میرا پردہ نہ ہٹے، پردہ میرا سلامت رہے، بس اس کی دعا کر دیجیے۔ کتنی یہ بہن، کتنی امت کی یہ بیٹی، اسلام کی یہ ماں کتنی شرم و حیا کی پیکر ہوگی، جس کو بیماری کی حالت کے اندر بھی فکر لاحق ہے۔ تو فکر یہ ہے کہ بیماری کی حالت کے اندر جب اضطراری کفیت ہے، تڑپ رہی ہوں، بے ہوش ہوں، تب بھی مجھ سے میرا پردہ نہ ہٹے۔ اس قدر شرم و حیا کی پیکر نبی کائنات جناب محمد الرسول اللہ کے صحابہ کہتے ہیں ہم نے پھر اس کے بعد اس عورت کو دیکھا، اس نے لمبی عمر پائی، رسول اللہ کا زمانہ، ابو بکر کا زمانہ، غالباً عمر اور عثمان کے زمانے کے اندر، حضرت عثمان کے زمانے میں اس کا انتقال ہوا۔ کہتے ہیں ہم نے اس حبشی عورت کو دیکھا، یہ گلیوں کے اندر، بازاروں کے اندر گر جایا کرتی تھی، دورہ مرگی کا پڑتا تھا، لیکن ہم نے کبھی اس کا پردہ ہٹا ہوا نہیں دیکھا۔ رسول اللہ کی دعا کو اللہ نے قبول کر لی ہے۔ یہ شرم و حیا ہے جو اسلام ایک بہن کے اندر، ایک بہن کی نظروں کے اندر، ایک بیٹی کی نظروں کے اندر، ایک اسلام کی عورت
مومنہ عورت کے اندر اسلام دیکھنا چاہتا ہے، اس شرم و حیا کا حکم اسلام ہمیں دے رہا ہے۔ ایک اور عورت کا واقعہ بھی مجھے یاد آیا، اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی تربیت یافتہ یہ عورت تابعیہ عورت تھی، بعض نے لکھا ہے صحابیہ تھی۔ علامہ البانی رحمہ اللہ تعالیٰ کی ایک کتاب ہے الحجاب، اس کے اندر انہوں نے اس واقعے کو تذکرہ کیا ہے کہ یہ عورت جس کا بیٹا قتل ہو گیا، بیٹے کو قتل کر دیا گیا، یہ عورت عدالت میں گئی اور عدالت میں جا کر اس نے مقدمہ درج کروایا کہ میرے بیٹے کو قتل کر دیا گیا ہے، میں قتل کے بدلے میں قتل چاہتی ہوں، قصاص چاہیے مجھے۔ وقت کے قاضی شریح ہیں، معروف اور مشہور قاضی اسلام کے قاضی شریح نے بات کو سنا، مقدمے کی سماعت شروع ہے۔ یہ عورت گفتگو کرتی ہے، اس نے پردہ کیا ہوا ہے، نقاب چہرے پہ ڈالا ہوا ہے۔ جب یہ گفتگو کرتی ہے تو وہ کپڑا اس کے لبوں کے ساتھ اٹک جاتا تھا، اس کی آواز صحیح طرح نہیں آتی تھی، الفاظ ٹوٹ جاتے تھے، بکھر جاتے تھے، پتہ نہیں چل رہا تھا یہ عورت کیا کہہ رہی ہے۔ پردہ منہ پہ آنے کی وجہ سے، ہونٹوں کے ساتھ لگنے کی وجہ سے اس کی آواز، اس کے الفاظ کلیئر نہیں تھے۔ قاضی شریح کہنے لگے، اے بہن، اے بیٹی، اپنے چہرے سے پردے کو ہٹا دے، پردہ ہٹا کر بات کر، تیری بات صحیح سمجھ نہیں آ رہی۔ قاضی شریح ہیں، قاضی القضاء ہیں، وقت کے چیف جسٹس ہیں، عدل و انصاف کے امام ہیں، اور ایسا تقوی پرہیزگاری ہے کہ عدالت میں کیس آتا ہے، وقت کا حکمران ہے، اسے بھی کٹہرے میں کھڑا کرتے ہیں، دعویٰ کرنے والا کوئی یہودی ہے اسے بھی اسی جگہ پہ کھڑا کرتے ہیں، کوئی استثناء نہیں دیا۔ ایسا عدل و انصاف کرنے والا قاضی وہ کہہ رہا ہے اپنے چہرے سے پردے کو ہٹا دو تاکہ آواز صحیح آئے، آپ کی بات صحیح طرح سے سمجھ آ جائے اور اس کے مطابق فیصلہ کیا جائے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کچھ اور کہتی رہیں، ہم کچھ اور سمجھتے رہیں، آپ کی آواز صحیح ہمارے تک نہ پہنچنے کی وجہ سے فیصلہ آپ کے حق میں جانے کی بجائے آپ کے مخالف چلا جائے، اس لیے پردے کو ہٹا دے۔ ان سے تو کوئی ایسا رویے کی امید نہیں تھی کہ وہ ایسے کوئی بددیانت ہوں گے، خائن ہوں گے، یا شرم و حیا ان کے اندر نہیں ہوگی، ایسی تو بات سوچی بھی نہیں جا سکتی، اور معاملہ بھی قتل کا ہے، معمولی کیس نہیں ہے۔ اس عورت نے بڑی پیاری بات کہی، وقت کے قاضی کو مخاطب کر کے کہتی ہے، قاضی صاحب فیصلہ میرے حق میں آئے یا میری مخالفت میں آئے، میں اپنے چہرے سے پردہ نہیں ہٹاؤں گی۔ کہا کیوں نہیں ہٹاؤ گی؟ اگر پردہ نہیں ہٹاؤ گی تو بات سمجھ صحیح نہیں آئے گی۔ اس نے الفاظ جو بیان کیے، کہتی ہے قاضی صاحب میرا بیٹا قتل ہوا ہے، میری حیا قتل نہیں ہوئی، میرا بیٹا قتل ہوا ہے، میری حیا قتل نہیں ہوئی کہ میں اپنے چہرے سے پردے کو ہٹا کر بے حیا بن جاؤں۔ میں حیا والی ہوں، بیٹے کے قتل کا فیصلہ میرے حق میں آئے یا مخالفت میں آئے مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، میں دین اسلام کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے شرم و حیا کی چادر کو اوڑھے رکھوں گی۔ یہ تعلیم تھی جو اسلام کی تعلیم تھی، یہ دعوت تھی جو اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت تھی، یہ پیغام تھا جو اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام دیا تھا۔ اور اسی لیے اللہ کا قرآن کہتا ہے قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اے ایمان والو اپنی نظروں کو جھکا کر رکھو، اپنی نظریں جھکا لو، اپنی عفت و عصمت کی حفاظت کیا کرو، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کیا کرو، یہ کام دو تم کر لو، کامیابی تمہاری قدم بوسی کرے گی۔ یہاں پہ ایک مزے کی آپ کو بات بتاؤں، آپ قرآن پڑھیں آپ حیران رہ جائیں گے۔ اللہ نے قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ، مومن مردوں کو پہلے کہا ہے، قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اپنی نظروں کو جھکا کے رکھو، اپنے جسموں کی اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، پہلے مردوں کو کہا ہے۔ اس سے بعد والی آیت کے اندر عورتوں کو مخاطب کر کے کہا قُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، پہلے مردوں کو کہا، اس کے بعد عورتوں کو کہا کہ تمہارے لیے بھی اللہ کا یہی حکم ہے، اپنی نظریں جھکا کے رکھا کرو، اپنے جسموں کی حفاظت کیا کرو۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے، شرم و حیا والی تعلیم۔ اگر ہم اس شرم و حیا والی تعلیم کو اختیار کریں گے،
اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی کامیابیاں عطا کرے گا، آخرت کے اندر بھی کامیابیاں عطا کرے گا۔ لیکن اگر ہم نے اس شرم و حیا والی تعلیم کو چھوڑ دیا، ترک کر دیا، بے حیائی کے راستے کو اختیار کر لیا، یاد رکھیں پھر اس میں خیر نہیں ہے، اس میں تباہی ہے، بربادی ہے۔ ہم نے ایسے سفید بالوں والوں کو روتے ہوئے دیکھا ہے جس کی جوان بیٹی باپ کی عزت کو تاتار کر کے، گھر کی چوکھٹ کو چھوڑ کے، باپ کی عزت کو ملیا بھیٹ کر کے گھر سے جا رہی ہوتی ہے، اسے باپ کی عزت کی پرواہ نہیں، بھائی کی عزت کی پرواہ نہیں، رشتہ داروں کی عزت کی پرواہ نہیں۔ گھروں کے اندر جنازے نکل جاتے ہیں، اس وقت کے آنے سے پہلے گھر کے سربراہ کو سوچنا ہوگا، باپ کو سوچنا ہوگا، بھائی کا سوچنا ہوگا، عزت عفت و عصمت کی چادر کو پہننا ہوگا، عفت و عصمت کی چادر خود بھی پہنے، اپنی نظروں میں بھی شرم و حیا لائیں، آپ کی ماں بہن اور بیٹیوں کی نظروں میں بھی شرم و حیا آئے گا۔ اگر ہم نے اپنی نظروں سے حیا کو ختم کر دیا، شرم و حیا کے جنازے نکال دیے، مت سوچیں کہ آپ کی بیٹیوں کی نظروں میں بھی حیا ہوگی، مت سوچیں آپ کے گھروں سے عفت و عصمت کی حفاظت کے معاملے ہوں گے۔ جب آپ کسی کی ماں بہن اور بیٹی کی طرف نظر نہیں اٹھائیں گے، رب کبریا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں آپ کی ماں بہن اور بیٹی کی طرف بھی کوئی نظر نہیں اٹھائے گا۔ لیکن اگر آپ کی نظریں گندی ہو گئی، آپ کی نظروں سے حیا نکل گئی، اگر آپ کی نظروں میں وہ شرم و حیا جو اسلام چاہتا ہے وہ نہ ہوئی، یاد رکھیں آپ کی ماں بہن بیٹی بھی محفوظ نہیں رہے گی۔ ایک مقولہ غالباً امام ابن تیمیہ کا ہے یا کسی اور کا، کسی امام کا ہے، انہوں نے اس معاملے میں بڑی سخت بات کہی ہے، بڑی سخت بات کہی ہے، ہلا دینے والی ہے، روکھڑے کھڑے کر دینے والی ہے، صحیح بھی ہو سکتی ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے، لیکن ایک امام غالباً ابن تیمیہ یا کوئی اور، ان کا قول ہے، فرماتے ہیں کہ زناکاری ایک قرض ہے جو لیتے تو آپ ہیں، ادا آپ کی اولاد کو کرنا پڑتا ہے۔ شرم و حیا اگر آج آپ میں نہیں ہوگی، مت سوچیں آپ کی نسلوں کے اندر حیا والے پیدا ہوں گے۔ اگر آج آپ نے حیا کے جنازے نکال دیے، یاد رکھیں آپ کی آنے والی نسلوں میں بے حیا پیدا ہوں گے۔ اگر ایسی شرم و حیا والی زندگی ہے جس میں حیا ہے، مبارکباد کے مستحق ہے۔ الحیاء لا یاتی الا بخیر، اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں حیا خیر لے کر آتا ہے۔ آج آپ حیا کو اختیار کریں گے، آپ کی نسلیں حیا والی ہوں گی۔ اگر آج آپ نے حیا کو چھوڑ دیا، آپ کی اولادوں میں، آپ کی نسلوں میں حیا کے جنازے نکل جائیں گے۔ اگر چاہتے ہیں آپ کی اولادوں کے گھر محفوظ ہو، آج آپ اپنے گھروں کو محفوظ کر لیں، شرم و حیا کو اختیار کریں۔ یہی وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اللہ کے پیارے نبی کی تعلیم ہے، یہی اللہ کے پیارے نبی کی شرم و حیا کے بارے میں تعلیم کا خلاصہ ہے۔ اپنی بھی حفاظت کریں، اپنے جسموں کی حفاظت کریں، اللہ آپ کی نسلوں کی عزتوں کی حفاظت کرے گا۔ اللہ مجھے آپ سب کو شرم و حیا والا یہ پیغام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی زندگیوں کے اندر، اپنی اولادوں کے اندر، اپنے معاملات کے اندر شرم و حیا کو اللہ اختیار کرنے کی توفیق بخشے۔ آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ اچھا ٹھیک ہے، کہہ رہے ہیں جی دعا تھوڑی سی لمبی کر لیں۔ چلو ایک دو باتیں اور میں شرم و حیا کے بارے میں کر دیتا ہوں، پھر دعا کرتے ہیں۔ حیا ایک تو اخلاقی حوالہ سے ہے کہ انسان اپنی اصلاح، اپنا نفس پاک کرے، اپنی آنکھوں میں حیا لائے۔ حیا کے پھر آگے درجے ہیں، اگر ان کو چھیڑیں تو بڑی لمبی بات کئی گھنٹوں پہ محیط ہو سکتی ہے۔ ایک اللہ کی ذات کا حیا ہے۔ اگر آپ با حیا ہیں تو انسان جب کسی کے گھر جائے اور آگے سے وہ اس کی عزت اور احترام نہ کرے، بندہ کہتا ہے اس نے میری حیا نہیں کی، میں اس کے پاس آیا تھا اس نے میری بات کو سنا ہی نہیں، میری بات کی پرواہ نہیں کی، تو انسان کہتا ہے اس نے میری حیا نہیں کی۔ اسی طرح اللہ کی بھی حیا ہے۔ اللہ نے جو حکم دیے ہیں ان حکموں کے مطابق زندگی گزارے، یہ اللہ کی حیا ہے۔ اگر اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی نہیں گزار رہے تو آپ اللہ کی حیا نہیں کر رہے۔ اللہ نے جن باتوں سے روکا ہے، اگر آپ ان سے رکے ہوئے ہیں تو آپ کے دل و دماغ اور نظروں میں اللہ کی حیا ہے۔ اگر آپ ان کاموں کو کر رہے ہیں جن سے اللہ روک رہا ہے
تو پھر آپ کی نظروں میں اللہ کی کوئی حیا نہیں ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شرم و حیا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی نے جن باتوں کے کرنے کا حکم دیا ہے ان کو کریں، یہ رسول اللہ کی شرم و حیا ہے۔ جن سے آپ نے روکا ہے ان سے رک جائیں، یہ اللہ کے پیارے نبی کی شرم و حیا ہے۔ اگر آپ اس کے مطابق زندگی گزاریں گے پھر کامیابی و کامرانی ہے، لیکن اگر آپ اس کو الٹ زندگی گزاریں گے تو پھر یہ اللہ کے پیارے نبی کی حیا نہیں ہے۔ اسی طرح صحابہ ہے، اسی طرح والدین ہے، عزیز و اقارب ہے، باپ کی حیا ہے، ماں کی حیا ہے، بیٹیوں کی حیا ہے، بھائیوں کی حیا ہے، رشتہ داروں کی حیا ہے۔ ان کے حیا کے جو تقاضے ہیں ان کو پورا کیا جائے، پھر انسان حیا کامل حیا والا بنتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اللہ مالک کائنات کی ذات سے لے کر اپنی حد تک، اپنی نظروں کی حیا تک، ہر جگہ جو شرم و حیا کے تقاضے ہیں اللہ میں پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ یا حلیم یا کریم اشف مرضانا ومرضى المسلمین۔ یا حلیم یا کریم اشف مرضانا ومرضى المسلمین شفاء کاملا عاجلا یا ارحم الراحمین۔ اللہ جتنے تیرے بندے یہاں پہ آئے ہیں، اللہ جتنی تیری بندیاں یہاں پہ آئی ہیں، اے میرے مولا کریم جو بیمار ہیں اپنی رحمت سے صحت عطا فرما۔ اے اللہ اپنی رحمت سے ہمارے بیماروں کو صحت عطا فرما۔ اللہ جتنے ہمارے رشتہ دار عزیز و اقارب بہن بھائی والدین اللہ جو بیمار ہیں اے میرے مولا کریم اپنی رحمت سے صحت عطا فرما۔ اللہ گھروں میں اسپتالوں میں جہاں جہاں تیرے مسلمان بندے بندیاں بیمار ہیں اللہ اپنی رحمت سے صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اللہ پریشان حال لوگوں کی پریشانیاں دور فرما۔ اللہ مصیبت میں گرے لوگوں کی مصیبتیں دور فرما۔ اللہ مقروضوں کے قرضے دور فرما۔ اللہ بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما۔ اللہ جنہیں تو نے اولادیں عطا کی ان کی اولادوں کو نیک بنا۔ اللہ والدین کا فرما بردار بنا۔ اللہ والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ اللہ توحید و سنت کی سمجھ عطا فرما۔ اللہ توحید و سنت کی سمجھ عطا فرما۔ اللہ ہماری نظروں میں حیا پیدا فرما۔ اللہ ہماری نظروں میں حیا پیدا فرما۔ اللہ ہماری نسلوں کو، اللہ ہماری اولادوں کو شرم و حیا کا پیکر بنا۔ اللہ بے حیائی سے، فحاشی سے، عریانی سے اللہ ہم سب کو اور ہماری اولادوں کو بھی محفوظ فرما۔ اللہ ہمارے معاشرے کو بھی با حیا بنا دے۔ اللہ ہمارے معاشرے کو بھی با حیا بنا دے۔ اللہ ماں بہنوں بیٹیوں کی عزتوں کا محافظ بنا دے۔ اللہ ماں بہنوں بیٹیوں کی عزتوں کا محافظ بنا دے۔ اللہ اسلام کی جو سچی سچی تعلیمات ہیں اللہ ان کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے میرے مولا کریم جو کچھ سنا ہے سنایا ہے اللہ فقط آپ کو راضی کرنے کے لیے اللہ اپنے دربار میں قبول فرما لے۔ اللہ جی اپنے دربار میں قبول و منظور فرما لے۔ اللہ جتنے بھی تیرے بندے سننے کے لیے آئے ہیں، محبت سے آئے ہیں، پیار سے آئے ہیں، اللہ ان کا سننا اپنے دربار میں قبول و منظور فرما لے۔ اللہ نجات کا ذریعہ اور سبب بنا دے۔ اللہ ایک ایک حرف، اللہ ایک ایک لفظ اللہ ہمارے دلوں کے اندر پیوست کر دے۔ اللہ شرم و حیا کا پیکر بنا دے۔ اللہ شرم و حیا کا پیکر بنا دے۔ اے میرے مولا کریم ریاکاری دکھاوے سے محفوظ فرما دے۔ اللہ یہ تیرا گھر ہے اپنے گھر کو آباد فرما دے۔ اے میرے مولا کریم جو تیرے گھر کو آباد کرنے کے لیے کوششیں کاوشیں کرتے ہیں قبول فرما لے۔ اللہ محترم قاری صاحب، اللہ اس مسجد کے نمازی، مسجد کی انتظامیہ، معاونین اللہ جو یہاں پہ نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھاتے ہیں، بچے پڑھنے کے لیے آتے ہیں اللہ دنیا آخرت کی کامیابیاں عطا فرما دے۔ اللہ دنیا آخرت کی کامیابیاں عطا فرما دے۔ اللہ دنیا آخرت کی ناکامیوں سے محفوظ فرما دے۔ اللہ دنیا آخرت کی ناکامیوں سے محفوظ فرما دے۔ اللہ جن چھوٹے چھوٹے بچوں نے قرآن کی تلاوتیں کی ہیں اللہ ان کے سینوں کو اپنے قرآن سے روشن فرما دے۔ اللہ ان کے سینوں کو اپنے قرآن کے نور سے روشن فرما دے۔ اللہ انہیں قرآن کا عامل بنا دے۔ اللہ قرآن کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا دے۔ اے میرے مولا کریم ہمیں دین
دین کا داعی بنا دے، اللہ دین کا غلام بنا دے، اللہ دین کا مجاہد بنا دے، اللہ دین کا مبلغ بنا دے، اللہ دین کی غلامی کرنے والا بنا دے۔ اے میرے مولا کریم دین اسلام کی مطابق زندگی گزارنا ہم سب کے لیے آسان بنا دے، اللہ دین اسلام کے مطابق زندگی گزارنا آسان بنا دے۔ اے میرے مولا کریم ہماری عزتوں کی، ہماری بہنوں بیٹیوں، اللہ ہمارے گھروں کی عزتوں کی حفاظت فرما، اللہ ہماری عزتوں کی حفاظت تیرے ذمہ ہے، اللہ اپنی رحمت سے ہماری عزتوں کی حفاظت فرما۔ اللہ جب تک زندہ رہے اسلام پہ زندہ رکھنا، اللہ جب موت آئے اسلام اور ایمان پہ موت نصیب فرمانا، اللہ خاتمہ بالایمان فرمانا، اللہ خاتمہ بالایمان فرمانا، اللہ ایمان اور اسلام کی دولت کے ساتھ اس دنیا سے جائیں، اللہ اسلام پر خاتمہ، ایمان پر خاتمہ فرمانا۔ اللہ جو کچھ مانگا ہے اپنی رحمت سے عطا فرما، اللہ جو ہم نے نہیں مانگا ہمیں مانگنا چاہیے تھا، اللہ پر نہیں مانگا، اے میرے مولا کریم اپنی رحمت سے بن مانگے عطا فرما۔ اللہ جو مانگا ہے جو نہیں مانگ سکے، جو مفید ہے اللہ اپنی رحمت سے عطا فرما۔ اللہ ہمیں مانگنا ہی نہیں آتا، مانگنے کا طریقہ ہی نہیں آتا، اللہ مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا، اللہ تیرے بے ڈھنگے سے بندے ہیں، یہ ٹوٹے پھوٹے الفاظ اپنے دربار میں قبول و منظور فرما، اللہ نجات کا ذریعہ اور سبب بنا۔ اللہ جنہوں نے آج کا پروگرام کیا اللہ تعاون کیا، اے میرے مولا کریم سننے کے لیے آئے، سنانے کے لیے آئے، حصہ ڈالا، محنت کی، کوشش کی، کاوش کی، اللہ سب کی محنتیں، کوششیں، کاوشیں اپنے دربار میں قبول فرما، اللہ نجات کا ذریعہ اور سبب بنا۔ اللہ یہ دین کی تبلیغ کے ادارے، اللہ یہ دین کی تبلیغ کے پروگرام جو کرواتے ہیں، اللہ انہیں رزق حلال وافر عطا فرما، اللہ انہیں اپنے گھر کے علاوہ کسی گھر کا محتاج نہ بنانا، اللہ صرف اپنے گھر کا محتاج رکھنا، اللہ ہماری دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، آمين يا رب العالمين۔